بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ناسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آپ ان سے یہ کہیے کہ جو شخص
جبریل سے عداوت رکھے، تو انہوں نے یہ قرآن آپ کے قلب تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے حکم سے اس کی خود یہ حالت ہے کہ تصدیق کر رہا ہے اپنے سے قبل والی سماوی کتابوں کی، اور رہنمائی کر رہا ہے اور خوشخبری سنا رہا ہے ایمان والوں کو۔ جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو، اور فرشتوں کا ہو، اور پیغمبروں کا ہو، اور جبریل کا ہو، اور میکائیل کا ہو، تو اللہ تعالیٰ دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ اور ہم نے آپ کے پاس بہت سے دلائل واضحہ نازل کیے ہیں، اور کوئی انکار نہیں کیا کرتا مگر صرف وہی لوگ جو عدول حکمی کے عادی ہیں۔ اور جب کبھی بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا ہوگا، ضرور اس کو ان میں سے کسی نہ کسی فریق نے نظر انداز کر دیا ہوگا، بلکہ ان میں زیادہ تو ایسے ہی نکلیں گے جو سرے سے ہی اس عہد کا یقین ہی نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس ایک پیغمبر آئے اللہ کی طرف سے جو تصدیق بھی کرتے تھے اس کتاب کی جو ان لوگوں کے پاس ہے، یعنی تورات کی، ان اہل کتاب میں ایک فریق نے خود اس کتاب اللہ ہی کو پس پش ڈال دیا، جیسا ان کو گویا اصلاً علم ہی نہیں تھا، اور انہوں نے ایسی چیز کا یعنی سحر کا اتباع کیا جس کا چرچا کیا کرتے تھے شیاطین، یعنی خبیث جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا مگر ہاں شیاطین کفر کیا کرتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ آدمیوں کو بھی اس سحر کی تعلیم کیا کرتے تھے، اور اس سحر کی بھی جو کہ ان دونوں فرشتوں پر نازل کیا گیا جو شہر بابل میں جن کا نام ہاروت و ماروت تھا، اور وہ دونوں کسی کو نہ بتلاتے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہمارا وجود بھی ایک امتحان ہے، تو کہیں کافر مت بن جائیو کہ اس میں پھنس جاویں۔ تو بعض لوگ ان دونوں سے اس قسم کا سحر سیکھ لیتے تھے جس کے ذریعے سے علم عمل کر کے کسی مرد اور اس کی بیوی میں تفریق پیدا کر دیتے تھے، اور یہ ساحر لوگ اس کے ذریعہ سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ ہی کے تقدیری حکم سے، اور ایسی چیزیں سیکھ لیتے ہیں جو خود ان کو ضرر رسا ہیں اور ان کو نافع نہیں ہیں۔ اور ضرور یہ یہودی بھی اتنا جانتے ہیں جو شخص اس کو اختیار کرے ایسی شخص کا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیز یعنی سحر و کفر جس میں وہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں، کاش ان کو اتنی عقل ہوتی، اور اگر وہ لوگ بجائے اس کفر و بد عملی کے ایمان و تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کا معاملہ بہتر تھا، کاش ان کو اتنی عقل ہوتی ہے۔ اے ایمان والو، تم لوگ لفظ رائنا مت کہا کرو بلکہ تم جڑنا کہہ دیا کرو، اور حکم کو اچھی طرح سن لیجیے، اور ان کافروں کو تو سزائے دردناک ہو ہی گی۔ ذرا بھی پسند نہیں کرتے کافر لوگ خواہ ان میں اہل کتاب میں سے ہوں خواہ مشرکین میں سے اس امر کو کہ تم کو کسی طرح کی بہتری بھی نصیب ہو تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور عنایت کے ساتھ اس کو منظور ہوتا ہے مخصوص فرما لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کرنے والے ہیں۔ ہم کسی آیت کا حکم جو موقوف کر دیتے ہیں یا اس آیت جن کو ذہنوں سے فراموش کر دیتے ہیں تو ہم اس آیت سے بہتر یا اس آیت ہی کے ذکر لے آتے ہیں۔ اے معترض، کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ حق تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ حق تعالیٰ ایسے ہیں کہ خاص انہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی؟ اور یہ بھی سمجھ رکھو کہ تمہارا حق تعالیٰ کے سوا کوئی یار و مددگار بھی نہیں ہے۔ ہاں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیجا درخواستیں کرو جیسا کہ اس کے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایسی درخواستیں کی جا چکی ہیں، اور جو شخص بجائے ایمان لانے کے کفر کی باتیں کرے بلا شک وہ شخص راہ سے دور جا پڑا۔ ان اہل کتاب یعنی یہود میں سے بتھیرے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان لائے پیچھے کافر کر ڈالیں، محض حسد کی وجہ سے جو کہ خود ان کے دلوں میں ہی جوش مارتا ہے۔ حق واضح ہوئے پیچھے خیر اب تو معاف کرو اور درگزر کرو جب تک حق تعالیٰ اس معاملے کے متعلق اپنا حکم قانون جدید بھیجے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اور سر دست صرف نمازی پابندی سے پڑھے جاؤ اور زکوٰۃ دیے جاؤ، اور جو نیک کام بھی اپنی بھلائی کے واسطے جمع کرتے رہو گے حق تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس کو پا لو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کیے ہوئے کاموں کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ بھال رہے ہیں۔ اور یہود اور نصارہ یوں کہتے ہیں کہ بہشت میں ہرگز کوئی نہ جانے پاوے بجز ان لوگوں کے جو یہودی ہیں یا ان کے جو نصرانی ہیں۔
خالی دل بہلانے کی باتیں ہیں. آپ کہیں اچھا اپنی دلیل لاؤ, اگر تم سچے ہو ضرور دوسرے لوگ جانیں گے. جو کوئی شخص بھی اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا کے اور مخلص بھی ہو تو ایسے شخص کو اس کا عوض ملتا ہے اس کے پروردگار کے پاس پہنچ کر, اور نہ ایسے لوگوں پر قیامت میں کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ ایسے لوگ اس روز مغموم ہوں گے.